بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ معافی چاہتا ہوں جی، کوئی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے یا لائٹ آف ہے، بہرحال تھوڑی بہت جو روشنی ہے اسی میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں جی۔ تو کچھ تازہ خبریں ہیں اور پھر قطر کا ڈیکلریشن بھی جو مسلم امہ اکٹھی ہوئی ہے اس کا بھی جاری ہو گیا ہے، اور پھر آج اڈیالہ کے باہر علی بن گنڈاپور صاحب نے کیا ایسی بات کہہ دی کہ پی ٹی آئی کے لوگ بہت ان سے ناراض نظر آتے ہیں۔ پہلے تازہ خبریں جو ہیں جی وہ کچھ ایسی ہیں کہ بلوچستان کے علاقہ کیش میں ایک دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں 5 دہشت گرد انہوں نے مارے، لیکن آئی ای ڈی امپرووائز جو ایکسپلوسو ڈیوائس ہے اس کے پھٹنے سے ہمارے بھی 5 جوان شہید ہو گئے، جن میں کیپٹن وقار ہیں، اسبت اللہ ہیں، جنید احمد ہیں، نائس نائک خان محمد ہیں اور سپاہی محمد گلزار ہیں۔ تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کرے جو پاکستان کی سالمیت پہ وار کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سارے انڈین فنڈڈ ہیں اور پاکستان میں انٹائی پاکستان ان کے سہولت کار ہیں۔ اگلی بات کر لیتے ہیں جی، ایک ٹک ٹاکر ہے سامیہ حجاب، انہیں ہریس کیا جا رہا تھا، تو ایک حسن زاہد صاحب تھے جنہوں نے انہیں تھوڑا سا ہراسانی کی، ہریسمنٹ کیا، تو انہوں نے کورٹ میں ایف آئی آر درج کروا دی۔ تو ہائی کورٹ میں حسن زاہد نے کھلے دل سے معافی مانگ لی اور سامیہ حجاب نے انہیں معاف بھی کر دیا، جس کی بیسس پہ ان کی ضمانت ہو گئی۔ ایک یو ایس اے کے ہیں جی ینگسٹ اسٹار اوون کوپر، انہیں ہی اسٹارٹڈ ہز entertainment at the age of 3. Now he is 15, who has been selected to win Primetime Emmy Awards. Great. اور بڑی افسوسناک خبر کہ جیتو پاکستان کے خوبصورت ننھے فرشتے عمر شاہ، جنہیں پورا پاکستان بہت پسند کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ بہت بڑی ایک نونہال کی عمر میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، جس کا پورا پاکستان بڑا دکھی ہے ان کی یہ خبر سن کر۔ اب بات کر لیتے ہیں جی، قطر میں انہوں نے جو ڈیکلریشن ایشو کیا ہے وہ ہے جی، اسرائیل امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قطر کو جوابی کارروائی کا پورا حق ہے اور پوری مسلم امہ اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ اب نیتن یاہو نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی قطر ہمارا دوست تھا، آج ہم اکیلے تنہا رہ گئے ہیں، ساری اسلامک اسٹیٹ ہمارے خلاف ہو گئی ہیں۔ کچھ وہ ویسٹرن یورپ کے ممالک کو بھی وہ ان کے اوپر بھی وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابھی سیٹنک جو نیتن یاہو اینڈ ہز ماسٹر ڈونلڈ ٹرمپ both are wet, shrewd and liars. دوحہ پہ حملہ کیا نیتن یاہو نے، taken in confidence. ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے اعتماد میں لیا، یہ آج ویسٹرن میڈیا کی ساری باتیں کر رہا ہے۔ اب قطر کا بھی دیکھیں نا حال کہ 3 لاکھ قطر کی آبادی ہے اور 26 لاکھ وہاں پہ دوسرے ممالک کے لوگ، بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، سری لنکا و ادرس، وہاں پہ وہ ٹھہرے، یعنی کہ 29 لاکھ ٹوٹل پاپولیشن کا ملک ہے، اور انہیں بھی اپنی سوورنٹی، اپنی اسٹیبلٹی کا ہر وقت خوف رہتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی سیکیورٹی دے دی ہوئی ہے امریکہ کو، اور امریکہ کی بیسس پہ امریکہ کی فوج پہ وہ اربوں ڈالر سالانہ خرچ کرتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے۔ اور خود آپ دیکھیں نا، چھوٹا سا ملک ہے، 14-15 بلین ڈالرز کا اس کے پاس اسلحہ ہے، لیکن اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اسلحہ جمع کر لیا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں، لیکن ان کو چلانے کی مہارت نہیں ہے۔ ان کے پاس ڈائی ہارڈ شاہین پاکستان کی طرح کے ہمارے غازی، ہمارے فوجی، ان کے پاس ایسی لاٹ نہیں ہے جو ان کا ڈیفینڈ کر سکے۔
پاکستان نے چند ماہ پہلے آپ کے سامنے اپنے سے بہت بڑے ملک کو ناکو چیلنج پوا دیے ان جسٹ 4 hours. The war of 3-4 days and ultimate ending in just 4 hours. 6 جہاز وہ پڑے ہیں جی انڈیا کے. اور انڈیا کی خباثت دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اس ذلت کو، اس ہزیمت کو، اس شکست کو انہوں نے بدلا لیا جی ہمارا یہاں پہ کرکٹ کے میچ کے دوران. جب ٹاس جیتا، ایک it's a customary to have a shake hand with both the captains to each other. نہیں، وہ جو ہیں اینڈریو پیکرافٹ جو تھرڈ امپائر تھے، انہوں نے کیٹیگوریکلی سلمان علی آغا کو سائڈ پہ لے جا کر کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ شیک ہینڈ نہیں ہوگا. اٹ مینس کہ بی سی سی آئی سی سی کی چیئرمین شپ تو ہے امیت شاہ کے پاس، امیت شاہ کے بیٹے جے شاہ کے پاس. کٹر ہندو، پریکٹلسٹ، بائسڈ، تو یہ ساری ملی بھگت تھی. اور یہ جو اینڈریو پی کرافٹ تھے امپائر، ان کو بھی آن بورڈ کیا گیا تھا کہ آپ نے یہ بات کہنی ہے. ہاؤ ہی ڈیئرس ٹو ٹاک لائک دیٹ. پاکستان نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایشیا کپ سے اپنے آپ کو وڈرا کرتے ہیں، ہم نہیں کھیلیں گے جب تک یہ پک کرافٹ جو ہے اس کو یہاں سے ریموو نہیں کیا جاتا. اب یہ نامینیٹڈ ہے بائی آئی سی سی، کیونکہ آئی سی سی نے اپنے لوگوں کو اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ہی واز اپوائنٹڈ بائی آئی سی سی. اب آئی سی سی کی چیئرمین شپ ہے جے شاہ کے پاس جو ہندو ہے، اور اسی کی مرضی سے، اور بی سی سی آئی اور انڈین گورنمنٹ اور یہ اینڈریو پک کرافٹ، ان ساروں کی ملی بھگت سے یہ جو بیڈ ٹیسٹ آیا ہے وہاں پہ، جو ایک ٹریڈیشن ہے ٹو ہیو اے شیک ہینڈ. اور پھر جب آپ میچ جیتتے ہیں تو آپ آن فیلڈ تمام پلیئرز کے لاسٹ جو بیٹسمین ہوتے ہیں جن کی شاٹ سے آپ میچ جیتے ہوتے ہیں، وہ پھر پوری فیلڈ کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہیں. وہ بھی نہیں ہوا، ویری انفارچونیٹ. لیکن جب وہ اینڈنگ سیریمنی ہو رہی تھی تو پھر ہمارے سلمان علی آغا بھی وہاں پہ نہیں گئے ایز اے پروٹیسٹ. لیکن میرا خیال انہیں جانا چاہیے تھا اور وہاں پہ زور لاؤڈ اینڈ کلیئر کنڈیم کرنا چاہیے تھا انڈین گورنمنٹ کا، بی سی سی آئی کا اور آئی سی سی کے اس ایٹیٹیوڈ کا. یہ انفارچونیٹ جو کچھ ہوا یہ ٹھیک نہیں ہوا. پیٹرول کی پرائز گورنمنٹ نے نہیں بڑھائی جی، لیکن انہوں نے ڈیزل کو 2 روپے 78 پیسے بڑھا دیا. میرا نہیں خیال کہ ڈیزل کی قیمت بڑھانی چاہیے تھی. سیلاب زدہ ہے پورا ملک اور ٹرانسپورٹیشن آلریڈی بہت مہنگی ہوئی ہے، اور آپ نے ڈیزل کو بڑھا کے مزید ٹرانسپورٹیشن کو مہنگا کر دیا ہے. تو ڈیزل مہنگا ہوگا تو کرائے بھی بڑھیں گے، اور وہ جو آپ نے متاثرین کی مدد کرنی ہے، ان کو بچانا ہے، ان کے جانوروں کو جو چارہ دینا ہے، وہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوگی وہ بھی پھر آپ کو مہنگی پڑے گی. تو اب جو فلڈ آیا ہے اس میں پنجاب گورنمنٹ کی بڑی تعریف ہو رہی ہے. بالخصوص کرتارپورہ جس میں 7 فٹ پانی تھا، اس پانی کو کلین کر دیا گیا ہے. سکھ یاتری وہاں پہ دیکھنے جا رہے ہیں. ان کے جتنے بھی ورشپ کے وہاں پہ ان کے جو بنے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، جو کچھ سارے وہ کلیئر کر دیا، لیکن ابھی یاتریوں کو اجازت نہیں دی. لیکن وہ کرتارپورہ کی صفائی، وہاں سے پانی کا نکلنے پر وہ پنجاب حکومت کے دل کی گہرائیوں سے انہوں نے، سکھ یاتریوں نے جو انڈیا سے بھی آئے ہیں اور یہاں کے بھی جو مقامی ہیں، انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کا اور بالخصوص چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کا بہت شکریہ ادا کیا ہے. اب نیو یارک میں جی میئرشپ کا الیکشن ہونا ہے. اس کا جو انٹرم ایک ان کا جو سسٹم ہے، اس میں جو صاحب کوالیفائی کر گئے ہیں ان کا نام ہے جی زہران ممدانی. ہی از اے مسلم، اور اس کی سپورٹ کر رہے ہیں نیو یارک کے گورنر.
اب نیو یارک کے گورنر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی شرح پال دی ہے کہ آپ ڈیموکریٹ ہو کر ایک ایسے بندے کی کیوں آپ سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن زوران ممدانی جو ہے وہ نیو یارک میں ہی از گیٹنگ پاپولیرٹی ڈے بائی ڈے. وہ بہت ہی از آن دا پیک آف پاپولیرٹی. جو الیکشن از کمنگ ان 4th of November this year, so undoubtedly he is getting, winning, in that election. اب بات ہو گئی جی ہمارے جوانوں کی شہادت کی بھی. اب آخری بات کر لیتے ہیں جی. محترم علی بن گنڈا پور صاحب آج اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ اڈیالہ میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گئے، لیکن انہیں اجازت نہ ملی. باہر نکلے تو ان سے سوال جواب ہو گئے. پھر لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ تو ہیں یو پلے بٹوین دا وکٹس. اس پہ وہ بڑے تپ گئے. انہوں نے پھر بہت بلو دا بیلٹ بات کر دی کہ تمام جو باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان ساروں کی پیدائش پہ لعنت، ان کی پیدائش پر لعنت. میل ڈکشن on PTI diaspora's birth. He said, given a curse on their birth. انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بہت لعن طعن کیا کہ آپ لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے صوبے میں یہ پرابلمز ہیں اور آپ اپنی باہر بیٹھ کر اپنی بکواس اور بےہودہ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کیٹیگوریکلی نام وداؤٹ نیمنگ شہباز گل، موہت پیرزادہ اور میجر راجہ، ان لوگوں کو انہوں نے بہت بے عزت کیا کہ دیز آر دا کلپریٹس جو پی ٹی آئی میں دراڑیں ڈال رہے ہیں اور میرے پہ بھی ڈاؤٹ کر رہے ہیں. آج میں خان صاحب کے ساتھ کھلی باتیں کرنے آیا تھا لیکن مجھے آج ملاقات کا موقع نہیں دیا. تو اوبیسلی علی بن گنڈا پور پہ کوشچن مارک تو ہے، کیونکہ بنو میں جب انہوں نے مارے ہیں دہشت گردوں نے آپ کے 11 جوان ہمارے شہید کیے ہیں، تو وہاں پہ آرمی چیف بھی پہنچے، پرائم منسٹر بھی پہنچے، لیکن علی بن گنڈا پور وہاں سے غائب تھے. کیونکہ پی ٹی آئی کا جو سلوگن ہے، پی ٹی آئی کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کے انسائڈر جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ پختونخوا میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو نہ ماریں، یہ ہمارے ہمدرد ہیں. یعنی کہ انہوں نے افسوس تک نہیں کیا اپنے 11 جوانوں کی شہادت. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ گلہ بنتا ہے اور بالخصوص عمران خان صاحب کے ساتھ بھی گلہ بنتا ہے کہ ہمارے ڈیلی ہمارے جوان، ہمارے افسر شہید ہو رہے ہیں. آج دیکھیں نا جی، کیچ بلوچستان تربت کے علاقے میں ہمارے 5 جوان شہید ہو گئے. انہوں نے 5 دہشت گرد ضرور جنم حاصل کیے، لیکن خان صاحب نے کوئی ان کوئی مذمتی بیان، کوئی ٹویٹ ان کی باہر نہیں آئی. جب ایران پہ حملہ اسرائیل نے کیا تب خان صاحب نے کنڈیم نہیں کیا. جب پاکستان نے انڈیا نے اٹیک کیا، پاکستان نے اسے شکست دی، تب خان صاحب نے انڈیا کو کنڈیم نہیں کیا. ویری انفارچونیٹ. تو یہی بات ٹرکل ڈاؤن کر کے ان کے عام ورکر میں بھی آ رہی ہے. going to be hatred for our جوان and martyrs and all that. یعنی کہ وہ 9th مئی والا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اسٹل ایگزسٹنگ. اور پریما فسائی آج بھی افواج پاکستان میں، نیوی میں اور ایئر فورس میں پریما فسائی پتہ چلا ہے کہ آج بھی پی ٹی آئی کے ہمدرد وہاں پہ آفیسرز موجود ہیں، جن کی فیملیز، جن کے بچے، اور وہ خود دبے لفظوں میں عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہیں اور ان کے نیریٹیو ریٹورک کے ساتھ وہ دے آر گوئنگ ود دیٹ. اٹس ویری انفارچونیٹ. اس پہ کوئی تفتیش ہونی چاہیے. اگر ایسا ہے تو دس از ناٹ گڈ فار دی سیکورٹی. ہماری اگر سیکورٹی میں ایسے لوگ ہیں
جو اپنے شہداء کا مذاق اڑانے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں. دس از a great concern, to be taken very seriously. فی الوقت اتنا ہی کہ اللہ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.